YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس فرمائشی ہاتھ جو ہے وہ بہت سے آتے ہیں، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم تقریباً 2 یا 3 پروگراموں کے بعد ایک ہاتھ کو شامل کرتے ہیں، جس ہاتھ کی مکمل تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پروگرام کا ہم نے نام رکھا ہے فرمائشی ہاتھ، یعنی کوئی بھی شخص اپنا ہاتھ بیچ کر اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی لائف کے، دماغ کے، قسمت کے، کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل معلومات لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم 1 یا 2 پروگرام کرنے کے بعد ایک ہاتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیارے دوستو، آج جو ہمارے پاس ہاتھ آیا ہے وہ ہے گجرات سے محمد احمد صاحب نے بھیجا ہے، اور آج ہم ان کے ہاتھ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ہاتھ کیسا ہے، ان کی قسمت کیسی ہے، ان کا لک کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات جو محمد احمد صاحب کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی لکیر جو ہے ان کے ہاتھ میں کافی پھیلی ہوئی لکیر ہے، ابھارے زہرہ اپنی حد سے زیادہ ابھرا ہوا ابھار ہے، اور ابھارے زہرہ جو ہے یہ عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس ہاتھ میں یہ ابھار ہوگا ایسے لوگ ہنس مکھ ہوتے ہیں، دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسی یہ دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے اندر قدرتی طور پر ایک کشش ہوتی ہے کہ محفل لگانا یا بیٹھنا یا گپ شپ لگانا یا ٹائم پاس کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ دی ہوتی ہے کہ یہ جس مرد کے ہاتھ میں ہو، قدرتی طور پر یہ دوسروں کو متاثر کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں اور دوسرے کو فوری متاثر کر لیتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اپنے عشق میں مطلع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ یہاں سے یہ لکیر الگ ہو کے چل رہی ہے، یعنی دماغ کی لکیر کے ساتھ یہ ٹچ نہیں ہوئی، معمولی سا ٹچ ہو رہی ہے لیکن ٹچ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کسی رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ ایک بار جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کام ہو۔ اور دوسرا، ایسے جو افراد ہوتے ہیں کسی کی آس امید پہ نہیں رہتے، اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، اپنی محنت سے اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ جس طرح کی کامیابی یہ چاہتے ہیں اس طرح کی کامیابی حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز بھی آپ کو بتائیں گے ان کے ہاتھ میں، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے وہ کافی لمبی لکیر ہے، یہاں تک آ رہی ہے، یہاں تک یہ لکیر آ رہی ہے، اور اس لکیر کے آخر میں یہ سمجھیں کہ 2 شاخہ نما بنا ہوا ہے، 2 یا 6 شاخہ نما بنا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جس کے ساتھ دوستی، تعلقات یا کچھ بھی رکھتے ہیں تو آخر تک نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ، مجھے محمد احمد صاحب کی ایج کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن لکیروں کے حساب سے 2021 جو ہے وہ ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائے گا، اور 2021 میں یہ کسی بھی کام میں بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یہ ہے کامیابی کی لکیر، کامیابی کی لکیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ لکیر بھی بہت زیادہ شوخ اور گہری لکیر ہے۔ اور گہری اور شوخ لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن موجودہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا مشکل ہے، اور اس میں اس طرح سے کچھ لکیریں بنی ہوئی ہیں، کامیابی کی لکیر کے آگے اس طرح کی کچھ لکیریں بنی ہوئی ہیں۔ ان لکیروں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی لکیر والے جو لوگ ہوتے ہیں 1 یا 2 یا 3 مختلف کاموں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جس سے یہ آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے یہ آغاز کرتے ہیں،
اور اب ان کے ہاتھ میں جو میں عجیب و غریب لکیر کی بات کر رہا تھا، تو وہ عجیب و غریب لکیر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ابھار زہرہ سے ایک لکیر شروع ہو کر ان کی کامیابی کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے۔ ابھار زہرہ سے ایک لکیر نکل کر ان کی کامیابی کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے، یعنی توڑتی نہیں ہے، اس کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کوئی بہت ہی قریبی دوست یا بہت ہی قریبی رشتہ دار یا بہت ہی زیادہ یہ سمجھو کہ اپنا یا علاقے کا یا محلے کا یا شہر کا کوئی ایسا بندہ اچانک ہی ان کے ساتھ یا تو مل جاتا ہے یا ان کی مالی طور پر مدد کر دیتا ہے کہ لو جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ جب وہ پیسے یا کوئی چیز بھی ان کو دے دیتا ہے وافر مقدار میں، یعنی کوئی دوست ان کا جو کہیں چلا گیا باہر ملک، وہ اچانک آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کاروبار کرتے، انہوں نے کہا یار کاروبار کرنا ہوں لیکن کاروبار میں کوئی نفع نہیں ہو رہا، کوئی کامیابی نہیں مل رہی، تو اور دوسرے پیسے بھی اب ختم ہو گیا، میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے پیسے زیادہ چاہیے لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ دوست یا یہ رشتہ دار یا یہ عزیز کہتا ہے لو جتنے پیسے چاہیے یہ لو اور جاؤ کاروبار کرو۔ اور ایسے افراد اگر پبلک ڈیلنگ کا کام کریں، جس میں پراپرٹی ڈیلر ہو گئے یا ذاتی کوئی کاروبار یا خرید و فروخت یا کوئی دکان یا کوئی بھی ایسا کام جس میں پبلک ڈیلنگ کا کام ہو، تو اس میں یہ لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ قدرتی طور پر ان میں صلاحیت ہوتی ہے جو ابھار کا میں نے ذکر کیا کہ دوسروں کو متاثر کر دینا، کہ ایک بار کوئی شخص اگر ان سے مل جائے گا یا ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے گا تو وہ دوبارہ ملنے کی کوشش کرتا ہے اور دوبارہ ملتا بھی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی قسمت کی لکیر کو ہم دیکھتے ہیں تو قسمت کی لکیر ان کی یوں جاتی ہے، تھوڑی ادھر بریک کرتی ہے، پھر اس کے بعد یہ لکیر جا کے کامیابی کی لکیر کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ اس کی ایک شاخ ادھر بھی ہے۔ دیکھیں ہاتھ کے اندر اگر کامیابی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور قسمت کی لکیر کو خاص اچھی نہیں ہے تو ٹینشن والی بات نہیں ہے، ٹینشن والی بات نہیں، آپ کی کامیابی، آپ کی شہرت، آپ کے کسی معاملے کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اگر دماغ کی لکیر بھی کوئی خاص اچھی نہیں ہے اور اس کے اوپر یعنی شہرت کی لکیر موجود ہے، شہرت یعنی کامیابی کی لکیر موجود ہے، تو وہ کامیابی آپ کو ملے گی چاہے کیسے بھی ملے، لیکن آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی کامیابی جو ہے 2021-2022 آپ کے لیے کامیاب ترین سالوں میں سے سال ہوں گے۔ لیکن کوشش کریں کسی بھی معاملے میں جذباتی نہ ہو، کیونکہ یہ ابھار جو ہے تھوڑا سا جذبات میں بھی لے آتا ہے نا بندے کو، کہ جب بندہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے تو یہ یعنی جذبات میں نہ آئے تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یعنی جو ان کے ہارڈ لائن ہے، یعنی دل کی جو لکیر ہے، آخر میں 2 یا 3 شاخہ بنا رہی ہے۔ 2 یا 3 شاخہ بنانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی جسے ہم مشتری کہتے ہیں، اس کے نیچے 6 شاخہ ہونا سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی نیکی ان سے ہو جائے گی، کوئی ایسا کام ان سے ہو جائے گا کہ کسی کی یعنی دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ ان کو لگ جائے گی، ان کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کے اگر معاملات میں کہیں ڈیلے ہے، کہیں رکاوٹ ہے، کہیں پریشانی ہے تو وہ صرف اور صرف یعنی نظر کی ہے، نظر بہت زیادہ ہے اور نظر یعنی چلنے نہیں دے رہی، لیکن نظر کا جتنا زور ہے یا ناکامی یا ٹھہراؤ کا جتنا زور ہے، جتنی پاور ہے، وہ پاور صرف اور صرف یہ 2020 تک ہے۔ 2020 کے بعد یہ سارے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، آہستہ 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 بہت بڑی کامیابی، بڑی شہرت اور بڑا نام ہوگا، اور 3 مختلف شعبوں میں، ایک تو جو آپ کر رہے ہوں گے اس میں، اور ایک اور کام جو دماغ میں آئے گا اس سے، ایک اور کام جو آئے گا اس سے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ٹریول کی جو لکیریں جو ہیں وہ یہ دیکھیں، ٹریول کی ان کے ہاتھ میں 4-5 لکیریں موجود ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ شادی کی لکیریں بھی یعنی 2 موجود ہیں، 2 شادی کی لکیریں موجود ہیں، اور شادی کی لکیر بھی بڑی عمدہ اور بڑی گہری ہے، حالانکہ مزاج سوچ یعنی نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت گہری اور بہت صاف اور بہت واضح لکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک شادی کے بعد دوسری شادی کا آپشن بھی موجود ہے، مطلب یہ نہیں کہ 2 شادیاں ہوں گی، یعنی دوسری شادی کا آپشن موجود ہے، اگر یہ کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیں گے۔
उसके बाद इनका अगर हम नाखून देखते हैं तो नाखूनों की जो इनकी किस्म आती है वो गोल आती है। गोल नाखून वाले लोग अगर ज़ाती कारोबार करें तो उसमें कामयाब होते हैं, अगर नौकरी और मुलाजमत करें उसमें नाकाम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे होते हैं, मुखलिस होते हैं, खरे होते हैं और जो भी काम करते हैं वो दिल से करने की कोशिश करते हैं और उस काम में ये काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं। उसके बाद हम अंगूठे का थंब देखते हैं तो सारी ज़िंदगी इन्होंने सरबराही की कुर्सी पे बैठ के काम किया और अल्लाह के फजल से आने वाले वक्त में भी ये कुर्सी पर बैठकर काम करेंगे, किसी के मुतहद रह के, किसी की गुलामी में रह के, किसी के कंट्रोल में रह के। ना इन्होंने आगे कुछ किया और ना आने वाले वक्त में कुछ करेंगे, और ये सरबराह हैं और सरबराह रहेंगे। ठीक है, किसी भी शोबे में जानना चाहें अल्लाह के फजल से उसमें ये मैदान इनके हाथ में होगा। उसके बाद यानी उभारे मुश्तरी जो है ये काफ़ी उभरा हुआ उभार, उभरे हुए उभार से मुराद ये होती है और गोल नाखून से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग एक वक्त यानी बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान इनके अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं। वैसे तो वैसे भी जिन खरे और साफ हैं, उसके अलावा इनकी जो सेहत की लकीर है, इनके हाथ में सेहत की लकीर नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह के फजल से इनकी सेहत ठीक रहेगी। सेहत की लकीर का हाथ में होना कोई अच्छी अलामत नहीं, सेहत की लकीर का ना होना इनके हाथ में एक अच्छी अलामत है। और 2021 में यानी अल्लाह के फजल जो कामयाबी मिल रही है, और ये कामयाबी कम अज़ कम ये समझें कि 13 से 14 साल तक ये कामयाबी बरकरार रहेगी। इसमें जायदाद बनेंगे, मज़ीद कारोबार होगा और बहुत सी कामयाबियाँ मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इनके हाथ पे मौजूद औलाद की लकीरों की। औलाद की इनके हाथ में 3 से 4 अलामतें, औलादें इनकी बड़ी फर्मा बरदार होंगी और मजहबी होंगी। औलादें इनकी फर्मा बरदार, मजहबी और लकी होंगी। उसके बाद अगर हम इनके हाथ में देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये रिंग देखते हैं, तो ये रिंग भी इनके हाथ में जनी काफ़ी हद तक बेहतर हैं, जैसे टूटे फूटे होते हैं ऐसे नहीं हैं। इसके अलावा इनके हाथ में अतारत के उभार पर कुछ लकीरें इस तरह की नज़र आती हैं। इन लकीरों से मुराद ये होती है कि जनी दौलत, ठीक है, दौलत इनके पास बहुत ज़्यादा आएगी। और पीरियड यानी जो मौजूदा वक़्त जो गुजर रहा है, जो किस्मत की लकीर थोड़ी सी यहाँ से टच हो रही है, ये समझें कि गुजरा हुआ यानी 2 या 3 साल इनके ठहराव के साल थे, जो कि 2020 ये आखिरी साल है। इसके बाद इनकी एक कामयाबी का आगाज़ होगा, इनकी एक बेहतरी का आगाज़ होगा और इनकी अल्लाह के फजल से पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और उसके अलावा इनके हाथ में यानी ये उभार जो है, उभार ज़ोहरा, ये जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये वो उभार है कि दूसरे को मुतासर कर लेता है। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो है, ख़वातीन जो हैं, वो उनको मैग्नेट की तरह यानी ये समझो कि अपनी तरफ माइल कर देता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें बंदा कोई गंदी सोच का मालिक हो या गंदे ख्यालात का मालिक हो। ये होता है कि इन ऐसे उस उभार वालों से ख़वातीन बहुत जल्दी मुतासर होती हैं और ख़ातून इनकी तरफ फ़ौरी मुतवज्जा हो जाती हैं। उसके बाद इनके जो नाखूनों के बारे में मैंने आपको बताया और अंगूठे का थंब जो बताया, ये यानी बैक की तरफ जा रहा है। बैक की तरफ जाने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर लचक भी होती है, माफ़ कर देने वाली सलाहियत भी होती है। हालांकि कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे ये मुकाबला कर सकते हैं और सामने वाले को ज़ेर भी कर सकते हैं, लेकिन बावजूद भी ये लोग सब्र कर लेते हैं, ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और यही इनकी कुव्वत है। और आने वाला वक्त अल्लाह के फ़ज़ल से इनका होगा 11 से 12 साल इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े इनकलाबी साल होंगे। और सिर्फ़ कुछ मामलात में नज़र बद इनके मामलात को रोक रही है, लेकिन वो नज़र बद इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पावरफुल इनकी किस्मत और इनके हाथ में कामयाबी की लकीरें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें और कोई चीज़ें जिन्हें ऐसी हैं कि जो हम ना बता पाए हों, तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके 6 से 8 सवालों के जवाब देंगे। तो ये था मोहम्मद अहमद साहब का हाथ गुजरात से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।